بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہار شریعت حصہ 2، نجاستوں کے متعلق احکام۔ اب غلیظہ اور خفیفہ ناپاکی کون کون سی ہے اس کا بیان ہوا اس سے پہلے کی کلپ میں۔ اب آج کچھ مسائل اسی سے تعلق رکھنے والے بیان کیے جاتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1، چمگاڈر کی بیٹ۔ چمگاڈر یعنی جس کو ہم گجرات میں چاما چیڑی کہتے ہیں، یہ چاما چیڑی کی بیٹ یعنی اس کی لیٹرین اور پیشاب، یہ دونوں پاک ہیں۔ مسئلہ نمبر 2، جو پرندے حلال ہیں اور اونچا اڑتے ہیں، جو پرندوں کا کھانا حلال ہے اور وہ اونچا اڑتے بھی ہیں، جیسے کبوتر، مرغابی، جس کا کھانا حلال ہے، ان کی بیٹ یعنی کہ ان کا جو پاخانہ، یہ بھی پاکی کے حکم میں ہے، پاک ہے۔ تو یہ جو پاک بتائے گئے، اس میں کسی دوسرے وسوسے کا شکار نہ ہوں۔ الحمدللہ ہمارے اسلام سے زیادہ پاکی اور صفائی والا مذہب دنیا میں کوئی نہ پائیں گے۔ ان چیزوں کے اندر جو پاکی رکھی گئی، وہ پاکی اس لیے بتائی گئی کہ ان کے لگنے سے تم کہیں پریشانی میں نہ پڑ جاؤ، کیونکہ یہ اونچا اڑنے والے پرندے اتنا اونچا اڑتے ہیں، اور حلال جو پرندے ہوتے ہیں وہ عام طور سے انسانوں کی بستیوں میں زیادہ ہوتے ہیں اور اڑتے رہتے ہیں، درختوں پر، چھت پر، گھروں کے اندر، مساجد میں، یہ درگاہوں پر، ہر جگہ یہ کبوتر وغیرہ سب پائے جاتے ہیں۔ تو یہ اسلام، مذہب اسلام کی یہ رحمت ہے، یہ کرم ہے کہ حکم ان کا پاکی والا رکھا گیا، کیونکہ اس سے بچنا انسان کا بہت مشکل ہے۔ اگر اس کو بھی ناپاک بتا دیا جاتا تو آپ خود پریکٹیکل اس کو سوچ سکتے ہیں کہ مسجدوں کو روزانہ کتنی مرتبہ دھونا پڑتا، درگاہوں کو، اپنے گھروں کو، اور ہر جگہ، کیونکہ یہ حلال پرندے انسانی بستیوں میں زیادہ پائے جاتے ہیں۔ تو یہ پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر ناپاکی کا حکم تمہارے اوپر پریشانی نہ آ جائے، اس لیے اٹھا لیا گیا، اور ان کو ان مسئلوں کے اندر پاک بتا دیا گیا اور پاک ہی رکھا گیا، تاکہ اس سے تمہیں کوئی نقصان نہ ہو۔ اور سائنس کے اعتبار سے بھی اگر دیکھیں گے تو ریسرچ کرنے والوں نے ریسرچ بھی کیا کہ چونکہ یہ پرندے وہ ہوتے ہیں کہ جن کے پیٹ میں وہ نجاست ٹھہرتی نہیں ہے، ان کی آنتوں کے اندر ان کا جو پاخانہ ہے، جیسے انسان اور دوسرے بڑے جانوروں کے آنتوں کے اندر، آنتیڑے کے اندر جو پاخانہ لیٹرین بھرا رہتا ہے اور اس کے بعد پریشر آنے پر وہ نکلتا ہے، اس طریقے سے پرندوں کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو الحمدللہ اسلام تو وہ مذہب ہے کہ اسی سے ساری سائنس نے اپنا درس لیا ہے۔ اس لیے اگر ریسرچ میں بھی دیکھا جائے تو ان حلال پرندوں کا جو بیٹ ہے اس میں اور جانوروں کے پاخانے کے اندر بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے۔ یہ نقصان سے بالکل دور ہوتے ہیں اور وہ پورے نقصان والے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ ہمیں ایسا مہذب مذہب عطا فرمایا جو عقل انسانی کے لائق ہے، اور بلکہ وہی عقل کہلانے کے لائق ہے جو اس مذہب کو حق جانے۔ السلام علیکم۔